الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. ہے ابو بکر عمر عثمان حیدر
رضی اللہ تعالی ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ایک باغ کے اور یہ پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، طالبات اور معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، جب بھی کوئی بیان کرتا ہے تو بیان سے پہلے ایک تمہید ہوتی ہے، چاہے بڑا خطیب ہو یا مجھ جیسا چھوٹا خطیب ہو، تقریر سے پہلے تمہید اپنی ضرور باندھتا ہے اور اسی تمہید پہ ساری تقریر منطبق ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ اگر تمہید آدمی صحیح باندھ لے تو موضوع صحیح بیان ہو سکے گا، اور اگر تمہید صحیح نہ ہو تو پھر آگے بیان سمجھ نہیں آتا۔ اور اصل خطابت بھی یہ ہوتی ہے کہ آدمی فہم و تفہیم کر سکے، بات سمجھا سکے، بیان کر سکے۔ یہ تمہید کی بات میں نے اس لیے کی کہ جو صورت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں، اور اس صورت کا دوسرا نام سورہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ چاہے یہ مشہور نہیں ہے، لیکن سورۃ اللیل اس کا نام سورہ ابی بکر بھی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اگلی سورت سورۃ الضحیٰ ہے، اس کا دوسرا نام سورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو میرا خیال میں اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سورت جو صدیق اکبر کے نام پہ ہے، دوسری سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے، تو پھر خود ربط سمجھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنا چاہے گا پہلے صدیق اکبر کا دامن پکڑے گا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، آپ سے حقیقی محبت اور مودت رکھے گا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں سے اپنے آپ کو شمار کرے گا، تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ جائے گا۔ چاہے خاندانی طور پہ، ذات اور قبیلے کے طور پہ سید کیوں نہ ہو، بہت بڑا پروفیسر، لیکچرار اور فصیح اللسان کیوں نہ ہو، صدیق اکبر کو بائی پاس کر کے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مل نہیں سکتا، آپ کا امتی نہیں بن سکتا۔
تو پہلے تو یہ بات ہے، جب بھی کبھی زندگی میں تلاوت کرے اور آپ کرتے ہو تو سورۃ الضحیٰ سے پہلے آئے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، پہلی سورت مشہور تو ہے اللیل، لیکن اس کا نام ابوبکر صدیق بھی ہے، اور دوسری سورت مشہور ہے الضحیٰ، اور ایک نام اس کا سورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ پھر اس سورت کو اللیل رات سے شروع کیا، اگلی سورت کو والضحیٰ سے شروع کیا۔ اللیل کہتے ہیں رات کو، والضحیٰ کہتے ہیں دن، بلکہ چاشت کا وقت کہ سورج صحیح اوپر چڑھ آئے، طلوع ہو جائے، مکمل طور پہ چاشت کا وقت ہو جائے۔ اس میں بھی رب کائنات نے ایک بات سمجھائی ہے کہ صدیق اکبر کا ایک زمانہ تھا جس میں وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے یہ اثر کیا کہ آپ کے ایسے عاشق اور غلام بنے کہ آج تک اس کی مثال نہیں ہے، لیکن ان کی حیات طیبہ زندگی مبارک میں وہ وقت گزرا ہے کہ آپ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں جو صورت آئی ہے اس میں والضحیٰ آیا ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، پھر خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا بچپن، ان کی جوانی نبوت سے پہلے وہ کفر پہ نہیں ہوتے، وہ شروع سے انی من المسلمین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے امتی اور پیغمبر میں یہ فرق بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماضی میں بہت غلط رہا لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہے تو اسے تانا نہ دو، رب کائنات کسی کو تانا نہیں دیتے، اپنی رحمت کی لپٹ میں لے لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی انسان اس امت میں نہیں گزرا۔ مدارس میں کتاب ہے شرح عقائد، پہلے دور میں اس کے بعد خیالی ہوتی تھی، خیالی کے بعد امور عامہ، اب یہ کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، یا یوں کہو کہ پڑھانے والے کوئی نہیں، وفاق والوں نے نکال دی کہ بس شرح عقائد کافی ہے، اچھا سوچا ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ کتابیں بہت مشکل ہیں۔ تو شرح عقائد کے اندر ہے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، سبحان رضی اللہ تعالی۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، آپ کا لقب صدیق اور عتیق رضی اللہ تعالی، اور آپ کی جو کنیت تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کسی سے محبت ہو تو آدمی اس کی ہر ادا کو اچھا سمجھتا ہے، جب دل میں بغض آ جائے تو پھر آدمی اس کی ہر ادا کو غلط سمجھتا ہے۔ ہماری صدیق اکبر رضی اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ کو بھی یہ پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھی، اور صدیق اکبر ہے بھی محبت کے لائق جس طرح باقی صحابہ کرام ہیں۔
میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی آپ کی عمر 25 سال تھی، نوجوانی، پھر اتنا حسن و جمال، پھر اخلاق، پھر صداقت، امانت، دیانت، شرافت، سب کچھ۔ اور میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، جن کی عمر 40 سال تھی۔ اب دیکھ لیں، آپ کی عمر، جوانی، حسن و جمال، لیکن پہلی شادی بیوہ سے کر رہے ہیں جو 2 دفعہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ تو آپ کو دنیا کی چیزوں یا دنیا کی لالچ یا محبت نہیں تھی، آپ کا ہر وقت آخرت کی طرف دھیان تھا۔ تو جو بدبخت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں، ان بدبختوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے خصوصیت تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، وہ اس لیے کہ سیرت تیار ہونی تھی۔ کبھی کس میری ماں نے سیرت بتائی، کبھی کس نے بتائی، کبھی کس نے بتائی۔ اگر آپ کو شادیوں کی ویسے چاہت ہوتی تو عرب کی نوجوان لڑکیوں سے آپ شادی کرتے۔ پہلی شادی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوئی ہے رضی اللہ تعالی، وہ بیوہ ہے۔ ایک عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کمواری کی حیثیت سے میرے آقا کے گھر میں آئی ہیں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا اور 9 سال میں رخصتی۔ اس پہ بھی بدبخت شیعہ رافضی اعتراض کرتے ہیں، 6 سال 9 سال میں رخصتی۔ حالانکہ بات اتنی ہے، اللہ کی حکمت تھی، سمجھانا تھا کہ پیغمبر کا شادیاں کرنا کوئی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ہے، وہ دین کے لیے ہے۔ تو جب عائشہ صدیقہ نے بلوغت میں قدم رکھا تو رسول اللہ پہ نگاہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلوغت میں قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نگاہ پڑی۔ اس لیے زیادہ جو شادیاں کیں اللہ کے حکم سے کیں۔ کیوں کیں؟ آگے سیرت تیار ہونی تھی۔ تو جب آدمی کی محبت ہو کسی کے ساتھ تو اس کی اداؤں سے پیار ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اتفاقاً مناسب ہے یہ بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت زیادہ پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی لیے آپ کی حدیثوں کو بار 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 دیکھتے تھے۔ تو بخاری شریف میں بریرہ والی روایت، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت 20 دفعہ لائے ہیں۔ دیکھا اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اللہ نے شرح صدر کیا اور 20 دفعہ حدیث لائے اور ہر دفعہ نیا مسئلہ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ 10 دفعہ لائے ہیں، بار بار دیکھا یہ مسئلہ بھی اس سے نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو امام بخاری 13 دفعہ بخاری شریف میں لائے ہیں۔ جسے بخاری نہ آتی ہو، بخار آتا ہو، تو وہ کہے گا 13 دفعہ ایک حدیث کو لائے ہیں۔ حالانکہ امام بخاری کی اتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بار بار حدیث کو دیکھتے ہیں، بار بار رب کائنات تحفہ عطا کر دیتے ہیں، سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ کے ساتھ جس کی محبت ہے، وہ آپ کے نام کو دیکھ کے کہ عبداللہ ہے خوش ہوتا ہے کہ بڑا پیارا نام ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے کبھی بھول کے بھی جھوٹ نہ بولا ہو،
تو وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور عتیق اس کو کہتے ہیں کہ جہنم جس سے ڈرے، جہنم جس سے ڈرے، بس آگے سمجھ لیں بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ میں نے محاورے کا ترجمہ کیا ہے اور بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ تو یہ کتنے پیارے لقب ہیں۔ اور کنیت کی بات آئی تو ابو بکر، ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ ابو ہریرہ وہ کوئی بلیوں کے باپ تھے، معاذ اللہ بلیوں سے محبت رکھتے تھے، تو نام تھا ابو ہریرہ۔ ایک دفعہ حضرت علی مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جگایا اور فرمایا ابو تراب، اے مٹی کے ساتھی، مٹی سے محبت رکھنے والے۔ صدیق اکبر ہر نیکی میں سویرا کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، بکرتم و اصیلا، پہلا نمبر لیتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق ان کی کنیت۔ اس لیے کئی لوگ بکر کا اور اپنا معنی کرتے ہیں، جس طرح بدبخت حضرت معاویہ چمکتا ہوا ستارہ، اور اس کے کیا کیا وہ میں نے لیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر وہ معنی جو بدبختو تم معاویہ کا کرتے ہو یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ برداشت نہ کرتے۔ آپ نے کتنے نام بدلے ہیں، کتنے نام بدلے ہیں، تو یہ نام بھی بدل دیتے۔ تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 2 سال خلافت، نبی علیہ السلام کے خلیفہ اور خلیفہ اول، اور مزے کی بات ہے کہ زندگی میں آپ نے ان کو اپنے مصلے پہ کھڑا کیا۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے اگر کوئی عقل والا ہو تو اس کے لیے کوئی معمولی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض بھی کی، اللہ کے پیغمبر آپ بیمار ہیں، میرے باپ آپ کے سسر دل کے بڑے نرم ہیں، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا وہی گویا آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ کو جب پسند ہے، مجھے پسند ہے، مومنوں کو پسند ہے، تو امام پھر یہی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یا اللہ والمومنون، اللہ اور مومن ان کی چاہت ہے یہی امام ہو۔ تو صدیق اکبر اسی ماہ میں جو جمادی الثانی چل رہا ہے 22 کو آپ کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی۔ لیکن آپ سوچیں کہ من النبیین والشہداء نہیں آیا ہے، من النبیین والصدیقین آیا ہے۔ اس سے سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس مرد نے بہت قریب سے دیکھا، جس پہ آپ کا اعتماد، وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور عورتوں میں سے جو بہت قریب تھی وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو صدیق اکبر کے میں نے فضائل آپ کو سنانے تھے، سورۃ اللیل شروع کی ہے، لیکن ساری تمہید ہے، آخر میں آ کے اللہ نے صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ پہلے تمہید ہوتی ہے، کوئی موضوع بیان کرنا ہے، تمہید تمہید تمہید،